کیا آپ نے کبھی آسمان کی طرف دیکھا ہے؟ کیا آپ نے سوچا ہے کہ ہمارے اوپر ایک نہیں 7 آسمان ہیں؟ ہر ایک آسمان کے پیچھے چھپی ہے اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی قدرت جسے سمجھنا انسان کے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن سا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ الطلاق میں آیت 12 میں، اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں 7 آسمان اور زمین میں اتنے ہی طبقے ہیں۔ پہلا آسمان وہ ہے جہاں ہماری نظر جا سکتی ہے، یہی آسمان ہے جہاں ہم ستارے، چاند، سورج دیکھتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، اور ہم نے قریب کے آسمان کو ستاروں سے سجایا ہے۔ سوچئے جو آسمان ہم دیکھتے ہیں وہ صرف پہلا ہے، اور اس کے بعد 6 اور پردے ہیں جنہیں نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے نہ عقل سمجھ سکتی ہے۔ اب میں یہاں پہ تھوڑی سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کے سفر کا تھوڑا سا میں یہاں پہ واقعہ بیان کرتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی تو انہوں نے ہر آسمان پر کچھ نبی سے ملاقات کی تھی۔ تو پہلے آسمان پر ان کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے تو فرشتوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہاں ان سے پوچھا گیا کون ہے؟ جب بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، وہاں حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا خوش آمدید کہا اور دعا دی۔ دوسرے آسمان پر وہ جہاں ہے جہاں فرشتے اللہ کے حکم سے اترتے ہیں اور اٹھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اسراء اور معراج کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے آسمان پر گئے تو وہاں ان کی ملاقات ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہر وقت تسبیح اور عبادت کی صدا گونجتی رہتی ہے۔ تیسرے آسمان پر وہ فرشتے رہتے ہیں جو رحمت اور برکت کے ذمہ دار ہیں۔ جب ایک بندہ اللہ کے لیے روتا ہے تو اس کی دعا نور تیسرے آسمان تک جاتی ہے۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، دیکھو میرا بندہ میرے لیے رو رہا ہے، اس کی دعا قبول کرو۔ سبحان اللہ، کیسی محبت ہے رب اور بندے کے درمیان۔ چوتھا آسمان، چوتھے آسمان پر ایسے فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے روشنی اور بارش لے کر آتے ہیں۔ یہی وہ جہاں ہے جہاں سے زندگی کے اسباب زمین تک پہنچتے ہیں۔ ہر بارش کا قطرہ، ہر ہوا کا جھونکا اللہ کے ایک حکم سے چل رہا ہے۔ قرآن کے لفظ ہیں، اور کوئی چیز نہیں جسے ہم نے تقدیر کے بغیر پیدا کیا ہے۔ پانچواں آسمان، یہ آسمان حفاظت کا ہے، یہاں سے شیاطین کو روک دیا جاتا ہے جب وہ آسمان کی خبر چرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے، اور ہم نے آسمان کے ہر شیاطین پتھر سے محفوظ کر دیے ہیں۔ سوچئے ہر دن جب تم دعا کرتے ہو تو اللہ کے فرشتے تمہیں ان بری طاقتوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ چھٹا آسمان، چھٹا آسمان وہ جہاں سے نور اور رحمت زمین تک آتی ہے۔ معراج کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم ملا۔ پہلے 50 وقت، پھر رحمت سے 5 وقت بن گئی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسانیت کے لیے اللہ کی رحمت کو سب سے بڑا ثبوت ملا۔ ساتواں آسمان اللہ کے عرش کا جہاں ہے، یہ سب سے اونچا مقام ہے جہاں تک صرف فرشتے اور اللہ کے خاص بندے ہی جا سکتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سدرۃ المنتہا ہے، جہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں پہنچے۔ اس سے آگے صرف اللہ کا حکم ہے۔ سبحان اللہ، سوچو اس مقام کی روشنی، اس سکون، اس قدرت کا انداز کوئی نہیں لگا سکتا۔ دوستو، یہ 7 آسمان صرف قدرت کا نظام نہیں، یہ اللہ کے جلال اور جمال کا ثبوت ہے۔ ہر آسمان میں ایک نشانی ہے، ایک پیغام ہے، ایک اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو جب کبھی زندگی میں اندھیرا لگے، آسمان کی طرف دیکھو اور یاد رکھو تمہارا رب 7 آسمان کے اوپر بھی ہے، مگر تمہارے دل کے بہت قریب ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم انسان کے رگوں سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے نور اور ہدایت میں رکھے، آمین۔ تو ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے، تھوڑی سی بھی انفارمیٹیو لگتی ہے، فیملی سے، فرینڈ سے ضرور شیئر کریے گا، اور ہمارے چینل پہ نیو آتے سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا، جو بھی پیارا کامنٹ لگے آپ کامنٹ باکس میں کامنٹ کر دیجیے گا۔ ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔